ہم ہمارا دونوں کا کام ہی بول رہے ہیں، ہم باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں جو ہے نا روٹی باتوں سے ملتی ہے. لیکن مرزا صاحب جب بول رہے ہم تینوں میرے ہر 15 منٹ کے اکیلے ہی بولتے رہے ایسے ہاتھ لا کے یہ وہ میں بڑا حیران ہوا. تو جب ادریس ناز صاحب نے کہا کہ پروگرام کروانا ہے تو نام لکھنے شروع کیے. تو جب انہوں نے کہا کہ ربیہ سلیم کو لانا ہے، انہوں نے بلایا ایسے کہا انہوں نے بلایا وہ نام نہ لکھے ہو. ہم حیران ہو گئے. تو ناز صاحب کہتے ہیں چلو رہن دیں ایک بار، نہیں لکھتے پہلے کاٹتے نہیں لکھتے. اچھا اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں اور ایک مثال پنجابی کی بھائی صاحب کے بندے نے اپنے ایب سمجھنے ہونا تو اپنی بیگم نے لفظ کہہ دیا وہ سارے نام دی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے جو افسانے سارے میں ٹھیک کرتا ہوں. وہ میرے پاس بیٹھ جاتی ہے آگے مجھے پڑتی ہے اچھے اچھے کھانے لے کے آتی ہے، یہ ٹھیک کر دیں میرے ساتھ، یہ ٹھیک کر دیں یہ ٹھیک کر دیں. تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ربیہ سلیم بڑی ادیب ہے، ان کے بڑا نام ہے، وہ بڑی محنت کرتی ہیں. لیکن مرزا صاحب نے کہا وہ سارے میں ٹھیک کرتا ہوں. اب یہ نہیں پتا وہ ٹھیک کرتی ہیں یہ وہ کرتے ہیں. لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو چیز یہ ہے کہ یہ واقعی ایسی بات ہوئی. تو جی تو جب پوسٹ لگی تو انہوں نے کہا میرا نام لکھا ہوگا نہیں. لیکن یہ ادیب کو ہونا، میں تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں تو کوئی کہے کہ یہ شعر کسی اور نے لکھ کے مجھے دیا ہوا ہے. میں کالم لکھتا ہوں تو بندہ کہے کہ کالم میرا لکھا نہیں ہوا تو مجھے تڑپ تو چڑھے گی کہ میں نے اتنی محنت سے لکھا ہے، رات میں جاگتا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملا ہوں، کہاں کیسے ملا ہوں. تو یہ اس کا جواب دینا تو بنتا ہے. آپ کی تعلیموں میں ربیہ سلیم. اور میں چاہوں گا کہ ادریس ناز صاحب اسٹیج پہ آ جائیں آپ کی تعلیم میں. ناز صاحب آ جائیں. آداب. سب سے پہلے تو یہ واقعی میں جو آپ بات کر رہے ہیں عتیق انور صاحب، واقعی میں یہ سچ ہے کہ یہ میرے جو استاد ہیں وہ مرزا جی، اور میں جتنا بھی اور جہاں پہ مجھے رہنمائی چاہیے ہوگی وہ میں ان سے لوں گی، اور جہاں پہ مجھے لگے گا کہ مجھے انہیں مشورہ دینا چاہیے وہاں پہ میں دے کے رہوں گی. اور باقی سب تو چلتا ہی رہتا ہے. جو سب سے پہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. اس کے بعد میں ادریس ناز اور عتیق انور راجہ صاحب کی مشکور ہوں جن کی وجہ سے آج مجھے بھی اظہار خیال کا موقع ملا، میری باری بھی آئی. آج کی شام سلیم مرزا صاحب کے نام ہے تو ظاہر ہے سلیم میں شوہر ہے، چنانچہ اگر یہ بہت اچھا کہوں گی تو اسے میری مجبوری سمجھا جائے گا. گھر کو واپس بھی جانا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں سچ بولوں. پہلا سچ یہ ہے کہ سلیم مرزا شاعر نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ سکہ بند شاعر ہوتا ہے. اگر تک بندی شاعری کہلاتی تو سلیم مرزا کو شاعر مانا جا سکتا. شادی کے ابتدائی دور میں مجھے ان کی جو غزلیں اور نظمیں ملیں ان میں ایک حد ان کا پورا سیاپا تھا جس کے پاس مرزا صاحب کو چھوڑ کر جانے کی 188 وجوہات تھیں. ویسے اگر وہ انہیں مل جاتی تو یہ بھی مجھے تو نہ ملتے اور آپ سب کو آج یہ مزاح نگار بھی نہ ملتا پڑھنے کو. دوسرا سچ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو میں نے اتنے پہ مجبور کیا، بلکہ باقاعدہ اکسایا ان کو، کیونکہ ان کے ماضی کی تلاشی لیتے ہوئے مجھے چند تصویریں مدعا کے ساتھ ممتاز مفتی کے وہ خطوط ملے جو انہوں نے سلیم وکی کو لکھے تھے. ممتاز مفتی کا خیال تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے لکھنے والے ہیں اور انہیں مسلسل لکھتے رہنا چاہیے. لیکن جو وکی صاحب ہیں تو انہیں تو ناکام عشق میں فوت ہونے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جب ممتاز مفتی صاحب کے خط جو ہے وہ میں نے پڑھے تو جواب میں جو ہے وکی صاحب سلیم مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ میں اب نہیں لکھ سکتا، وکی مر چکا ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے مفتی صاحب کا جوابی خط پڑھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کہو وکی مر نہیں سکتا، ممکن ہے اس نے پردہ کر لیا ہو، حسن زیادہ دیر مستور نہیں رہ سکتا، جلد ہی وہ گھونگھٹ اٹھائے گا اور پہلے کی نسبت زیادہ طرفدار ہوگا. بس پھر مجھے کام مل گیا. میں نے انہیں چھت والے کمرے میں کاغذ پینسل دے کر مکمل ڈک دیا
और कहा कि जब तक कुछ लिख न ले कमरा नहीं खुलेगा। उन्होंने 3 सफ़ों पर फिर इस ख्वाची मोहब्बत का पूरा स्यापा लिखा और कमाल का लिखा। दाद देने के लिए मैं मौजूद थी और आज इनकी वो आबिदी मोहब्बत खुलक है के नाम से आप पढ़ रहे हैं। और मुमताज़ मुफ्ती की पेशीन गोई जो थी वो पूरी हुई। बाकी किताब के नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। पहले मुझे ख्याल आता था कि अगर सलीम 1985 से ही लिखना शुरू करते तो आज इनका अदब में बहुत बड़ा मुकाम होता, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तब मिर्ज़ा सिर्फ एक मौजू पे लिखते। आज के सलीम मिर्ज़ा के पास कायनात का हर मौजू है, हर रंग है। वो इन सोचते ज़हनों को हंसाते हैं जो मुस्कुराना भूल चुके हैं। और आखिरी सच तो ये है कि मैं गुजरांवाले की वो उमरता हूँ, आगा भाई की इजाज़त से, मैं गुजरांवाले की वो उमरता हूँ जिसे ना तो रोज़ जैसा आर्टिस्ट मिला और ना ही साहर जैसा शायर। ये मेरे हिसाब से मुकम्मल तारफ़ है मिर्ज़ा जी का। मुझे मिर्ज़ा मिक्सचर मिल गया। मुझे समझ नहीं आती कि दिल को रोऊं या जिगर को पीटूं मैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। और इसकी ज़िंदगी में मेरी मोहब्बत से कोई बदलाव आया भी नहीं। मुझे कभी कभार इस लड़की की किस्मत में रश्क आता है और अफसोस भी होता है जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट और कभी कभार की शायर से बिछड़ गई। वो होती तो आज मिर्ज़ा नामवर आर्टिस्ट होता, रंगों से खेलते हुए थक जाता तो मोहब्बत पे नज़में लिखता। मगर किस्मत देखिए कि ये टूटा हुआ मज़ाहनिगार मुझे मिला। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें वापस इस जगह पे ला रही हूँ कि मौसीकी की तरफ, शायरी की तरफ इंशाल्लाह जल्द कुछ अच्छी प्रोग्रेस देंगे। जैसे अब ये है कि इनको कोई खुशी हैरान नहीं करती और कोई दुख असरअंदाज भी नहीं होता इन पे। ये बेहिस बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट उदास रह सकता है और 16वें मिनट अपनी परेशानी को लतीफ़ा बना देगा। ये दरअसल मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मिर्ज़ा मिक्सचर, तो वो इससे बेहतर मुझे कोई इनका तारुफ मिला नहीं, यही मैं आपको सुना रही हूँ। कभी मैं हालात से परेशान हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी उम्र के कागज़ पर इनके दस्तखत हैं जिसे किसी हिसाब किताब की परवाह ही नहीं। मेरी अरेंज मैरिज है, चौका जोड़े आसमानों में बनते हैं, लिहाजा मेरे पास इस डिफेक्टिव पीस को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। तो कभी गिला जो करूँ तो मेरी तारीफ ऐसे करते हैं कि मैं थाम मर जाती हूँ। लिहाजा 22 साल और 4 बच्चे हो गए हैं। इस बंदे को ये बताते हैं कि बेडशीट बिछी हुई हो तो अच्छी लगती है, गुच्छू मुच्छू करके पैरों में सिर्फ खेस लपेटा जाता है। लेकिन नाजीन का नाश्ता सिर्फ उस दिन बेड पे होता है जब गुज़िश्ता रोज़ गद्दे पर चाय का कप न उल्टाएं। तो जो मेरी पड़ोसने हैं, वो जो मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो पूछ लेती हैं कि बाजी आपका तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो फिर गद्दा धूप में क्यों? अब मैं क्या बताऊँ कि मेरा हस्बैंड इस पर हर दूसरे दिन चाय गिराता है। अगली समझेगी कि हो रही किस चाय दुकान चाय हो रही है। आजकल मेरा साहब कुछ उदास है, कुछ नहीं लिखते, पेंटिंग भी नहीं करते, बस चुप है। मेरी सास जन्नत नकीम कहती थी, कुड़िए जब ये चीख रहा हो तो ये गुस्से में नहीं होता, मगर जब ये चुप हो तो दुखी होता है। सलीम मिर्ज़े को रंगों और बच्चों में रहना अच्छा लगता है, इसे फूल और औरतें भी पसंद हैं, बस बीवी पहुँच सकती है। यही वजह थी कि मुझे इस तकरीब के इश्तिहार में बाद में शामिल किया गया, जिस पे भरपूर एहतजाज करती हूँ मैं एक दफ़ा फिर। और आप सबकी मशहूर हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर इस तरह महफिल को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने मिर्ज़ा साहब को दोबारा लिखने पे मजबूर कर दिया। और अगर वो लड़की मिल जाती तो शायद मिर्ज़ा साहब ना लिखते। वो छोड़ गई तो मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं। और मैं सईद ताज साहब को देखता हूँ तो आज बार बार जिक्र हो रहा है मुमताज़ मुफ्ती का। जी जी, मुमताज़ मुफ्ती का जिक्र हो रहा है बार बार। और लाहौर एक तकरीब थी, उसमें अक्सी मुफ्ती उनके बेटे उनकी सदारत थी। तो किसी ने पूछा कि आपके बाद में आपको कोई एक चीज़ बताई हो, वो
وہ کہتا ہے میرے باپ نے کہا تھا کسی تقریب کی صدارت نہ کرنا، اس کی وجہ کہ صدر کی جب ٹائم آتا ہے وہ تھک جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا سب کو سننا ہوتا ہے، سب باتیں کر جاتے ہیں اور اینڈ میں لوگوں کا دھیان ہوتا ہے چائے کی طرف، پانی کی طرف، اور لوگ تھکے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ لوگ سعید صاحب کو سننا چاہتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سعید صاحب کی باتیں ہم سنیں گے۔ شہزاد بٹ صاحب آئے ہیں، جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ میں اب جس ہستی کو بلانا چاہتا ہوں، ان سے بھی ہمارا محبت کا ایک تعلق ہے، محبت ہی محبت ہے، اور جب بھی ہم ان کو محبت سے بلاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں۔ 2-3 شعر میں اپنے ان کے نام کروں گا کہ محبت میرا ایمان ہے، محبت فاتح عالم، محبت میرا ایمان ہے، محبت فاتح عالم، محبت میرا درما ہے، محبت فاتح عالم، محبت کے سبق پڑھتا ہوں صبح اور شام میں یارو، محبت کا یہ احسان ہے، محبت فاتح عالم۔ آپ سب کی تعلیموں میں شبیر خیر بٹ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صاحب شان جناب مرزا صاحب، مسز مرزا صاحب، میری بڑی بہن آپا نائلہ، عقیدت مراجہ صاحب، ہمارے بھائی تشریف فرمایا، سعید تاج صاحب، باقی جو دوست ہیں، سامنے میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آغا صاحب تشریف فرما ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور ہمیشہ کی طرح معذرت، میرا خیال ہے مجھے معذرت کرنی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ میں ایسا پھنسا ہوتا ہوں کہ ابھی بھی میں 10 منٹ ادھر سائڈ پہ جا کے دفتری کام کر کے ہی آیا ہوں، تو کچھ اس طرح کے ہیں مجبوریاں کہ میں جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو میں پہلے ہی اسے وہ کسی شاعر کا ایک اچھا سا شعر سنا دیتا ہوں کہ ہمارے پیروں میں بیڑیاں ہیں ملازمت کی، ہمارے وعدے ہماری چھٹی سے منسلک ہیں۔ تو بہرکیف جب بھی محبت سے کوئی بھی بلائے، اور جب راجہ صاحب بلائیں یا ناز صاحب بلائیں یا جہاں پہ آپ اتنا خوبصورت لوگوں کا گلدستہ جمع ہو، تو وہاں تو ڈیفینیٹلی جانے کو جی کرتا ہے۔ مرزا صاحب کے بارے میں بہت سارے دوستوں کی باتیں سنی، ان کے دوستوں کی باتیں سنی، آپی ربیہ کی باتیں سنی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا، لیکن جس شخص کی بیوی اتنے اچھے الفاظ اس کے بارے میں بولے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات جو ابھی ہماری بہن نے کہی کہ میں اسے شاعر اس دن مانوں گی جس دن میرے اوپر شاعری کرے، تو مرزا صاحب بڑا آسان کام ہے، خدا کی قسم ہم جتنی شاعری کرتے ہیں بیگم کو یہی کہتے ہیں کہ کرتے نہیں۔ ایک دن میری پرانی ڈائریاں بیگم کے ہاتھ لگ گئی، اور میں نے جو نظمیں اور غزلیں کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے لکھی ہیں، مجھے پتا چلا کہ یہ تو اس نے میٹرک میں لکھی تو جو بھی لکھے وہ کسی کی بیگم کے لیے بھی لکھے، وہ آپ نے اپنی بیگم کے لیے لکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا آسان کام ہے۔ تو باقی کی مرزا صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر کسی کو اگر عطا کر دیا ہو تو وہی کافی ہے اس کی زندگی بنانے کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ اعزازات سے نوازا ہے کہ آپ ایک اچھے مصور ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت اچھے ہسبینڈ ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے وہ تمام دوست جو آپ کی زندگی میں شامل ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں آپ جیسا دوست ملا۔ میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو اور آپ کے برش کو جو ہے وہ مزید طاقت دیں گے، اور آپ لکھتے رہیں گے، آپ صفائی کرتاس پہ پینٹنگز کرتے رہیں گے، اور ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرتے رہیں گے، رنگ بکھیرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، کیونکہ میں یہی کہہ سکتا ہوں، آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، جو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، آپ کو پرسنلی جانوں گا، تو اس آپ کے دوستوں کی طرح میں بھی شاید اس سے بہتر الفاظ میں آپ کی تعریف کر سکوں۔ آپ سب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اچھا چلے پھر میں صرف 2-3 اشعار جو آتے ہوئے یعنی میرے ذہن میں آ رہے تھے تو وہی میں سنا دیتا ہوں
کہ ہاتھ وچ ہاتھ تے دے دی تائی، ہاتھ وچ ہاتھ تے دے دی تائی، ہاتھ وچ ہاتھ دا مطلب دساں، ہاتھ وچ ہاتھ تے دے دی تائی، ہاتھ وچ ہاتھ دا مطلب دساں، تے ایک تنکا بھی چل نہیں ہوندا، ایک تنکا بھی چل نہیں ہوندا، نک وچ نتھ دا مطلب دساں، ہاتھ وچ ہاتھ تے دے دی تائی، ہاتھ وچ ہاتھ دا مطلب دساں، تے ایک تنکا بھی چل نہیں ہوندا، نک وچ نتھ دا مطلب دساں، تے تیسرا شعر ہے جی کہ ود آمن دیاں گلاں کرتے ہیں، کس طرح ود دا، کس طرح ود دا مطلب دساں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت صاحبان ویلفیئر سوسائٹی اور FM4 کے ٹی وی اشتراک سے ایک شام سلیم مرزا کے نام، اور اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں سلیم مرزا کے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو باتیں دوستوں نے نہیں کی کم از کم یہ ان کی کر دیں۔ تو جتنی باتیں ہو چکی ٹائم، خیر میں کہتا ہوں محبت والوں کے لیے پاس ٹائم کمی نہیں ہوتی ہے سارا صاحب، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اور الحمدللہ ہم ایسی محفلیں سجانے کی آتی ہیں اور سجاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے یہ تیار کیا ہوا ہے اور اس شعبے کو چنا ہوا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ سلیم مرزا صاحب آئیں اور وہ سنائیں کہ جو باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں کیا ان میں کچھ سجائی بھی ہے کہ صرف باتیں ہی ہیں۔ آپ کی تالیوں میں سلیم مرزا صاحب۔ سب سے پہلے تو سب دوستوں کو شکریہ کہ مجھے اس قابل سمجھا، مجھے سنا، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں صاحبان کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر یہ سب بخشی، اور باقی نہیں صحیح کا صدری استاد صاحب نے نکال دیا۔ اب آتے ہیں میں دوستوں کے بارے میں کیا کہوں، وہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے حالات سے تنگ آ کر بیگم سے کہا میں پیر بن جاتا ہوں، اس دردے میں کافی ایسا ہے، کافی عزت بھی ہے، تو یہ کہنے لگی تمہیں پیر مانے گا کون؟ تو میں نے کہا تم، اگر تم مان گے تو دنیا کو میں منوا دوں گا۔ یہی ہوا آج بھی کہ مجھے ساری دنیا رائٹر مان لے، آدھا شعر نہیں مانتا، یوں نہیں مانتا، میں بہت شادی میں بجاتا ہوں۔ مجھے ایک بڑا مزے کا واقعہ یاد آ گیا، آغا سہیل صاحب کو عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ کام تھا، تو انہوں نے انہیں فون کیا اور مجھے کہا ہم مل کے چلیں گے ان سے ملنے کے لیے۔ تو میں نے کہا یار آغا تم ٹائم سیٹ کر لینا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ہم دونوں چلے۔ آغا صاحب نے ان کو فون کیے، انہوں نے ان نون نمبر اٹھایا نہیں، تو اگلے دن صبح 8 بجے آغا صاحب کا فون آیا، یار میں کل کا ٹرائی کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے کہا اچھا چلو میں ٹرائی کرتا ہوں، مجھے نمبر بھیجو۔ تو میں نے انہیں ایک میسج لکھا، اور میسج لکھنے کے بعد یہ صبح اٹھتے ہی تو میں نے بیگم سے کہا میں ٹوائلٹ جا رہا ہوں، ابھی اس نمبر پہ کال آئے گی تو اٹھا لینا۔ تو میں ٹوائلٹ کے دروازے تک نہیں پہنچا اس وقت، تو تعلق قاسمی کا فون آ گیا کہ آپ مجھے کب ملنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم لکھتے ہیں، تو پھر وہ آغا صاحب اور میں گئے، تو آغا صاحب نے اسے ویاگرا کا پوچھنا تھا وغیرہ وغیرہ، سستی بات ہے بلک کہاں سے ملتی ہے، تو مطلب یہ شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر دیکھتے دیکھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بارے میں اتنا کہا گیا، تو اگر مجھے میرے پاس اپنے بارے میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، تو بیگم ہے وہ سچ کہہ رہی ہیں
اگر یہ نہ کہتی تو شاید میں نہ لکھتا. اور یہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ میں کچھ لکھوں, تو میں نے بھی کوشش یہ لکھنے کی, وہ میری آدمی تھی. تو اس کا نام ہے محبت کھڑے گئے. تو بس وہ جلد آ جائے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے وہ کہنے کا مقصد ہے, آغا صاحب میں یہ بھی اعتراض ہے. آغا صاحب کہتے ہیں کچھ لفظ کھا جاتے ہیں اور کچھ دل میں ہی بول دیتے ہیں, اور یہ تکیہ قرار ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ آغا میرا دوست ہے. تو باقی ایوب رضوی صاحب, سچ کا ایوب رضوی صاحب مجھے نکھارنے میں اور سنوارنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. یہ کہتے ہیں, میں نے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں ایف سی کالج میں گیا, وہاں پہ ایک پروگرام تھا. تو وہاں پہ سارے ادب کے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر شاہد اشرف, ڈاکٹر اختر شمالیہ جنتوں میں گم تھے. تو 4-5 ڈاکٹر تھے. تو میں نے وہاں پہ اسپیچ مجھے کہنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا یہ کتنا بری بات ہے, کیا حال ہو گیا اس معاشرے کا کہ آج ادب کے لیے جو بڑے نام آ رہے ہیں ان میں کئی چھوٹا سا نام میرا بھی آ گیا ہے. تو یہ بدقسمتی اس قوم کی کہ مجھ جیسے آ گئے ہیں. تو رضوی صاحب اس کی پرابلم والی کوئی بات ہے, مال ایسا ہی آ رہا ہے. آ گیا ہے, تہذیب آفی آ گیا ہے. تہذیب آپ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ڈاکٹر وحید صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا مرزا آپ تھوڑا مشتاق یوسفی صاحب کو پڑھ کے نا تو مزاح لکھتے ہیں. میں کیا ہاتھ چھوٹے, نہ تو بلو پڑھے نہ تو یوسفی کو پڑھے ہیں. مطلب کہنے کا یہ بات کہ اب ہم جیسے ہی آ رہے ہیں, جس طرح برداشت کرنا پڑے گا. مارکیٹ میں یہی ہے, سوشل میڈیا نے ہم جیسے پیراشوٹرز کو موقع دے دیا ہے کہ ہم اوپر سے کودتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں چھوٹا آدمی جب باہر نکلوں تو یہی کہہ رہا تھا یار میں جو کوئی تاز ہوں. اچھا تو میں کچھ سناؤں میں گھر سے تیاری کر کے آیا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے سناؤں گا. تو میں جو لوگ مجھے نہیں پہلے انہوں نے مطلب پڑھا ہوا یا سنا ہوا تو ان کے لیے میں ایک آدھ چیز سنا دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت پڑ پائے. تو ایک آرٹیکل رسم جس کا آدھا آرٹیکل بنتا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. یہ ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ. امی اینک کا اللہ کیونکہ میں یہ دور کی ہے اور مجھے زیادہ دور سے ہی کام پڑتا ہے. 1 to 5 نہیں, دوسرا سنا دیتا. رات 11 بجے یہ رات 11 بجے اس بس کو میں نے دوڑ کر پکڑا جس کے پیچھے آگے گڈی محمد ڈرائیور لکھا ہوا تھا. میاں چلو والے ایسی بسوں کو ٹائم کی گاڑی کہتے ہیں. بس میں سیٹ نہیں تھی. ملتان سے ہی وہ پھول آ رہی تھی. مجھے انجن میں جگہ ملی جہاں مختلف سمتوں میں منہ کیے ہوئے لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے یونانوں میں انڈیا اور پاکستان کے مندوب بیٹھے ہیں. میرے ساتھ سیٹ پہ ایک آدمی دائیں جانب سگریٹ سے ماحول کو بہکا رہا تھا. تو بائیں جانے والا چادر میں یوں چھپا بیٹھا تھا کہ گٹھڑی کا گمان ہوتا تھا. سردی میں انجن کی حرارت سے احساس ہوتا کہ ہم ہیٹر کے آگے ہمیشہ گرد بیٹھتے آئے ہیں. سینکنے والی جگہ پولیس والوں کو ٹھیک معلوم ہے. ساری بس لاہور جا رہی تھی. میں اور میرے دائیں بائیں والے ملتان کی طرف عقیدت سے منہ کیے بیٹھے تھے. میرے سامنے نشست پر کھڑکی کی طرف ایک بزرگ دیہاتی منہ کھولے سو رہا تھا. ساتھ اس کی بیوی سر جھکائے ایک سوئے ہوئے بچے کو گود میں لیے سو رہی تھی. ان دونوں کے ساتھ تیسرا شخص ایک لمبا تڑنگا پونچھ والا بشٹنڈا تھا. وہ بھی اونگ رہا تھا. ساری بس ہی سویا ہوا محل کا منظر پیش کر رہی تھی. پوری بس میں بم ڈرائیور، راکٹ کنڈکٹر اور میں کارتوس چلا رہا تھا.
ایک دم سپیڈ بڑھتی تو میں جھک کر سامنے والے سے آشیرواد لے لیتا، اور اگر بریک لگتی تو وہ میرا منہ چومنے کی کوشش کرتا۔ عقیدتوں اور محبتوں کا یہ رشتہ سراسر ڈرائیور کی ثوابدید پہ تھا۔ حالانکہ اکثر خطوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیے کہیں پیار نہ ہو۔ دادا، دادی، بیٹا، پوتا تو موجود تھے، اس مشٹنڈے کی بیوی موجود نہیں تھی۔ فیملی نامکمل سی لگی۔ انجن کی حرارت اور سوئے ہوئے ماحول نے اثر دکھایا اور نہ جانے کب۔ انجن کی حرارت اور سوئے ہوئے ماحول نے اثر دکھایا اور نہ جانے کب ایک تیز زنانہ چیخ جیسی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ انجن کے منہ ایک تیز زنانہ چیخ جیسی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ سیدھا ہو کے میں بڑھاوا۔ میرے دائیں جانا بیٹھا مسافر مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی، میرا ترا نکل گیا۔ سب سے پہلے اس کے شوہر کو دیکھا، سو رہا تھا، پھر اس حسینہ کو جس کے کندھے میں ساتھ آ کر میں سویا تھا۔ کوئی کمینہ ہی اس کو حسینہ کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے زیادہ خطرناک اور گئی گزری تھی۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد سیدھا ہو کے بیٹھ بڑھاوا کی آواز سے پھر جاگا۔ اب کی بار دھکا بھی دیا گیا۔ میں شاید نیند میں کندھے سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ میں شرمسار ہو گیا۔ شکر ہے اس کا شوہر پھر بھی نہیں جاگا، لیکن دائیں طرف والے مجھے گھوم کر دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ میں ڈر گیا، جیب سے سگریٹ نکالا، جلایا اور تھوڑا جھک کر اپنے پاؤں پہ بجا دیا۔ جلن کی ایک تیز لہر اٹھی، مگر میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اب نہیں سونا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ خاتون جھکی اور میری جانب جھکتی چلی گئی۔ میں خوش ہو گیا۔ شکار اب میری رینج میں تھا۔ میرے اندر کی کمین کی مسکراہٹ بن کر میرے ہونٹوں پہ اتر آئی۔ میں سگریٹ کی جلن بھول گیا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، سیدھی ہو کے بیٹھ کر نعرہ لگایا اور اسے ہلا دیا۔ وہ گھبرا کر جاگی۔ پہلے اس نے بھی پہلے اپنا سوئے ہوئے شوہر کو دیکھا، پھر مجھے، اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ پھر کنٹرول لائن کراس کر آئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ پھر کنٹرول لائن کراس کر گئی۔ میں نے اس کے سوئے ہوئے خاندان کو دیکھا اور سیدھی ہو کے بیٹھ کا پٹاخا پھر اس کا کندھا ہلا کے پھوڑ دیا۔ اب کہ وہ یوں گھڑبڑائی گرتی گرتی بچی۔ وہ چادر سمیٹ کر کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی کامیابی میں نازا، بس چلتی رہی، لوگ سو رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، ایک گونجدار آواز آئی، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ بغیر تو اس کا شوہر ہم دونوں کو جانے والا کر رہا۔ کبھی کبھی میں کبھی کبھی سیاست پہ بھی لکھ لیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک مشکل کام ہے، آپ کو پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور میں تو ایک بار پکڑا بھی گیا، تو میرا سافٹ ویئر کافی اپ ڈیٹڈ ہے۔ اب تو مطلب میں پہلے لوگوں کے مذاق کو اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا، اب نہیں کہتا، مطلب میں ڈرا ہوا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے جو سیاست پہ ہے، تو بلکہ سیاست نہیں کہہ سکتا، میں ریاست کہہ لیا۔ تو یہ بڑی سدا بہار سی تحریر ہے میری بھی۔ نہیں یہ مطلب میں آپ سے زیادہ ڈرا ہوا، تو میں وہ بات کرتا ہی نہیں جو مجھے وہ کہیں آگے آ جائے۔ اب تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آغا صاحب کے ایک دوست کہنے لگے، یار وہ IAS کی آپ کے بریگیڈ سوٹ بڑا بندہ تھا یار، وہ آغا کیسا قاضی مجید صاحب۔ تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کا نمبر بلایا، قاضی صاحب کو دے دیا۔ میں نے کہا تسی گل کر لیں، مطلب میں ڈر جاتا، میں نے کہا میں ڈرا ہوا
تو اس کا عنوان ہے کھوتے کو جانے دو تحریر کا۔ ضیاء کے اقتدار پہ قبضے کے بعد مختلف طبقہ ہائے فکر کے وفود ان سے ملنے آتے اور اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ مولوی بھی ہمیشہ کی طرح ان دنوں بھی پانچوں گی میں اور ساتوں کی رائے میں تھا۔ ادیب اور شاعر قلعے میں تھے اور ملحقہ ہیرا منڈی والے 1600 ایکڑ کی میں مکان ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسے میں صدر پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ جانوروں کا ایک وفد ان سے ملاقات چاہتا ہے۔ اجازت ملنے کے بعد ایک مرغا، کھوتا اور کتا ضیاء الحق کے سامنے پیش ہوئے۔ سب سے پہلے مرغے نے کہا جناب صدر، میں 50 سال سے اس ملک میں بانگیں دیتے کر لوگوں کو فجر کے لیے اٹھا رہا تھا اور لوگ کروٹ بدل کر سو جاتے تھے۔ آپ کی یکشش حکومت نے شریعت نافذ کر کے قوم پہ وہ احسان کیا ہے کہ لوگ فجر کی بجائے تہجد میں اٹھ کر اللہ کریم سے بابت واقع سے بچنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اب میری ضرورت نہیں، میرا نام PCL سے نکالا جائے۔ ککڑ کی درخواست منظور کر کے اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد کتے کی باری آئی۔ وہ کہنے لگا جناب صدر، میں رات پر چوکیداری کرتا تھا کہیں چوری چکاری نہ ہو۔ اب آپ کے اسلامی نظام کے آتے ہی ہر طرف چور شہر کیا ملک چھوڑ کر بھی بھاگ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تو عوام بھی رات پر جانتی ہے۔ لوگوں کو رات پر آپ کے بلائے سر کٹے انسان اور ہتھوڑا گروپ کا خوف سونے نہیں دیتا۔ اس لیے اب میری بھی ضرورت نہیں رہی، میرا نام بھی PCL سے نکال دیا جائے۔ اس کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ اب کھوتے کی باری ہے۔ وہ انتہائی غصے میں تھا، کہنے لگا باسور چارلی ولسن کی اولاد ہوں۔ کہنے لگا باسور چارلی ولسن کی اولاد ہوں۔ اس ملک میں ایک وقت میں صرف ایک ہی گدھے کی گنجائش ہے۔ چونکہ اب تم صدر ہو تو میرا نام PCL سے نکالو۔ مجھے جانا ہے۔ کھوتے کی درخواست نامنظور ہوئی۔ اسے گرفتار کر کے وسیع تر ملکی مفاد میں سرکاری استبل میں رکھ لیا گیا، مگر کھوتوں نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد ملک میں جب بھی کبھی حکومت تبدیل ہوئی، کوئی نہ کوئی کھوتے کا پتر درخواست ٹھوک دیتا ہے کہ اس کا نام PCL سے نکالا جائے۔ بس ایک ستم اور میری جان۔ میں نے پوری غزلیں تو کبھی نہیں لکھی، تو دہلی میں گانا میں نہیں سناؤں گا۔ وہ سزائیں لوگوں کی اتنی زیادہ نہیں بنتی، انہوں نے تھوڑے چلتی ہے۔ اچھا تو میری نہیں، میں غزل سناتا ہوں۔ پہلے 2-3 شعر غزل کے ہیں، وہ مجھے یاد ہے بچپن میں لکھی۔ تیرا دوش سی نہ میرا، تیرا دوش سی نہ میرا، نہیں بھی سمجھ، تیرا دوش، اچھا، تیرا دوش سی نہ میرا، نہ غلطی کوئی چکتی، ایک ایک صدر ایک ایک ہنجو بن کے اکھوں پگتی ہے۔ دل دا دل دا سودا سی پر مینوں میتھوں لے گیا ہو، اج بھی میریاں اکھاں اگے سورت سونے ٹھگدی ہے، تے نیاں وچوں اٹاں کٹ کے، نیاں وچوں اٹاں کٹ کے کل تے ڈنگ ٹپایا سی، ویڑے وچ سو ویرو چھت تے ٹیندی لگدی ہے۔ اور میرے پنڈ دے سرپنچاں دیاں، میرے پنڈ دے سرپنچاں دیاں اچھیاں شاناں سوچاں نے، دھوتی کھول کے سر تے بن لین شام تے ہوندی پکدی ہے۔ آپ سامت ہیں؟ نظم ہے میرے پاس، اگر اجازت یہ میں آپ ذرا پلیز ہمیں بھی سر میرا پوری جگہ وجی بھی ہے کو جائے گا سوال نکالیں۔ اچھا وہ میں بار بار ڈائریکشن کا اشارہ کر رہا ہوں۔
سر آپ کا ریس صاحب کیمرے کے سامنے مجھے یوں بٹھاتے ہیں. اچھا وہ ایک شعر ہے وہ پہلے بھی میں سنا تھا. اتنی شدت سے بائی کہتی ہے, سوشل میڈیا پر ریکارڈ ہوتا ہے, اتنی شدت سے بائی کہتی ہے اس کے لہجے میں کھوٹ لگتا ہے. تو وہ سوشل میڈیا پہ جلدی جلدی بہن بھائی بن جاتے ہیں نا, تو میں نے اس پہ تو ایک نظم ہے کبھی پرانی لکھی نہیں, تو میں نے لکھی نہیں ہے, نہیں واردات کی نا. تو وہ تھا تم کہو گی کہ مجھے آج ہی جانا ہے سلیم, ایسے ہی تم کہو گی کہ مجھے آج ہی جانا ہے سلیم, اور میں چپ چاپ تمہیں جاتے ہوئے دیکھوں گا. تم سے پہلے بھی کئی لوگ تھے جن سے میں نے ربط پیمان و وفا کا کئی دن رکھا تھا. تم سے پہلے بھی کئی خواب تھے جن سے میں نے اپنی اجڑی ہوئی راتوں کو سجا رکھا تھا. تم سے پہلے بھی کئی لوگ تھے جن کو میں نے روکنا چاہا تھا اور روک نہیں پایا تھا. تم کہو گی کہ مجھے آج ہی جانا ہے سلیم, اور میں چپ چاپ تمہیں جاتے ہوئے دیکھوں گا. ताली बजे छड़ के ذرا کے بجائے کسی کی خوشی پہ کسی کی کامیاب سے تالی بجانا بڑے دل کا کام ہے, اور یہ دلیر لوگ کام کرتے ہیں. تو ابھی بار بات ہو رہی تھی بیگم کی, تو پچھلی تقریب میں سعید تاج صاحب کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیگم کہتی ہے کہ جانے کا ہم دعائیں دے جائے کرو. میں سمجھ رہا یہ ہمارے ہی مرشد ہے, یہ گھر والوں کے مرشد ہے. تو کبھی ہم ان کے ساتھ شام منائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ گھر میں ان کا کیا, لوگوں کو تو بڑی باتیں بتاتے ہیں, بابے ہیں, تو لوگوں کو تو یہ بڑی آسانیاں اور بڑی محبتیں اور بڑی فقر فقیری صوفیہ, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا باہر روپ کچھ اور ہوتا ہے, گھر میں کچھ اور ہوتا ہے. تو آغا صاحب ہم کوشش کریں کبھی ان سے ان کے ساتھ شام منائیں, اور جو اپن آئے نا اور ان سے پوچھیں کہ یہ گھر میں کیسی باتیں کرتے ہیں. پھر سادہ کھوڑ لگے فائدہ سے تھوڑی سی مسالہ نہیں لگنا. چلے بہرحال سعید تاج صاحب کا ایک شہر میں مقام ہے, نام ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سے بڑی پوچھو نہیں. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی شخصیت بھی ہے, آپ کو بات کرنی بھی آتی ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, اور آپ کا ویژن بھی ہے, آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے, اور پتہ نہیں اس کے حوالے سے کیا تحریک کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن میں اکثر میری جب بات ہوتی ہے ان سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے, سوسائٹی کو ضرورت ہے ایسے بابوں کی, ایسے صوفیہ کی, کہ جو لوگوں کو ہنسنا مسکرانا جینا سکھا دیں, جو لوگوں کو باغ دوڑ سے نکالے اور کہیں زندگی جو ہے نا یہ 2-4 کا ہی نہیں نام, زندگی کسی کے لیے خوش ہونے کا بھی نام ہے. آپ سب کی تعلیموں میں الحاج سعید احمد تاج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب اور ناز احمد صاحب. آج سلیم صاحب کو سنا, مجھے آپ سے بھی باتیں ہوئی. میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی ایک فیلڈ میں ایکسل کرنا ہی یہ کسی بھی ہنر کی معراج ہو سکتی. لیکن جب آپ نے شاعری سنائی تو میں ربیہ آپ سے متفق ہوں کہ ان کو شاعری شروع کرنی چاہیے اور باقاعدہ کرنی چاہیے. اور اندر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے مصوری سیکھ رہے ہیں. تو باپ سے بچے وہ چیز دیتے ہیں جو اس میں سب سے زیادہ بہتر ہو. باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو وہ چیز کروں. تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے مزہ اور جو آپ نے تحریریں اپنی یہاں پہ پڑھی ہیں, جن کو ہم سب نے بڑا انجوائے کیا,
जिस दिन हम शायद आपकी पेंटिंग्स देखें तो ना हम ये बोल पाएंगे ना उसमें यकीन करेंगे यकीन से एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक जगह पे एक तमाशा हो रहा था, तो एक बंदा एक बच्चे को खड़ा करके उसके ऊपर एक सेब रख के तो उसका निशाना लेता, तो वो सेब को जाके लोगों ने बड़ी दाद दी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। उसने कहा ये कैसे करते? उसने कहा आपको यकीन है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरे अंदर कमाल है कि मैं ये कर लेता हूँ? उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल, हमने देख लिया, हमें 100% यकीन है कि तुम जिस तरह चाहो ये निशाना लगा सकते हो। उसने कहा अच्छा, तो आप में से कोई बंदा आगे खड़ा हो जाए, उसके सेब सर पे मैं सेब रखता हूँ, मैं उसका निशाना लूँ। तो सारे मजमे में से कोई बंदा आगे नहीं था। उसने कहा तुम लोगों को मुझ पर यकीन तो है लेकिन भरोसा नहीं। हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह पे यकीन तो करते हैं, भरोसा नहीं करते। हम ये तो जानते हैं कि वो सुनता है, लेकिन उससे दुआ इस तरह नहीं मांगते जिस तरह के भरोसे के साथ। ये हमारा, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं। वो एक आरफा सईदा उनका कलाम कभी पढ़ा हुआ सुना, मैं एक दिन उनका एक क्लिप देख रहा था, बड़ी खूबसूरत बात थी। कहने लगे कि ये जो हमारे डिग्रियों वाले लोग हैं इनको फारग करके तो बाहर निकाल रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, ये बड़ी तालीम याफ्ता लोग, लेकिन बेरोजगार इसलिए हैं कि इनके पास इल्म नहीं। और ये जो तालीम याफ्ता, उनसे पूछा मैं कभी इल्म कैसे आ सकता? उन्होंने कहा ये जो तालीम है ना, ये इल्म का रास्ता है, इल्म नहीं। और आप इस पे चलते रहे, इस रास्ते से भटके नहीं। हम भटक जाते हैं इसलिए इल्म तक नहीं पहुंचते, तालीम तो ले लेते हैं, इल्म तक नहीं पहुंचते। तो उन्होंने कहा ये भटकने से रोकने वाली जो चीज़ है ना, अगर आपने भटकने से रुकना है तो फिर इस रास्ते के दोनों तरफ आपको तरबियत की बाड़ लगानी पड़ेगी, फिर आप इल्म तक पहुंचेंगे, तालीम। ये बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे। हम बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उनको विजडम नहीं दे रहे। आज टाइम पहले भी काफ़ी हो गया है, और जो कुछ मैंने सलीम साहब के बारे में कहना था उसके लिए अब मैं सिर्फ दो शख्सियात के साथ गिला कर सकता हूँ, क्या कुछ नहीं सकता। एक नायला वाजी से और एक अपने नाज़े अहमद साहब से, कि जो कुछ मैंने सारे टाइम में सोचा था इनको बोलने के पहले आप बोल गई, उसके बाद जो मैंने सोचा वो उसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चाय भी इंतजार कर रही है। और अदीक साहब आपसे एक दरखास्त है, आइंदा से मुझे सदारत दो। बहुत शुक्रिया। जी आप सबका शुक्रिया।